بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا خطہ جو ہے نا، یہ پورا خطہ، اس میں بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. اب یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان بھی افیکٹ ہوگا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے نا سچویشن سے. سو اس سچویشن میں چاہے وہ ایران امریکہ کی سچویشن بنتی ہو، چاہے انڈیا کوئی ایڈونچرزم کرنے کے چکر میں پڑ جائے پاکستان کے ساتھ، تو وہ صرف ایک بارڈر سے تو نہیں کرے گا، وہ ڈیفینیٹلی افغانستان کی سائڈ سے بھی ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کرے گا بھی ایڈونچرزم یا نہیں کرے گا، یا سینس پریویل کرے گا انڈیا میں اور وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا، یا کرے گا تو پھر ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں سچویشن کو. نہیں کرتا بہت اچھی بات ہے، نہ کرے تو میرے خیال میں عقل اس کو ساتھ دے اس کی موڈی کی، تو میرے خیال میں نہ کرے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور نیوکلیر پاورز جو ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سینسبلی ایکٹ کرتے ہیں، پاکستان سینسبلی ایکٹ کرتا ہے، بٹ ہماری سوورینٹی کمپرومائز ہوتی ہوئی اگر ہمیں نظر آئے گی تو ڈیفینیٹلی وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینڈ. اب اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں میرے پینل؟ میرے ساتھ موجود ہوں گی جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ندیم افضل چند صاحب ترجمان ہیں وزیر اعظم کے، جناب میجر جنرل طارق رشید صاحب سفیر رہ چکے ہیں برونائی کے، جناب میرے کورس میٹ بھی ہیں، وی ڈڈ این ڈی ٹوگیدر جی ان 2005-06. فریہ ادریس صاحبہ میری بہت اچھی کولیگ جناب، ان سے بھی میں انپٹ لینا چاہوں گا. ڈاکٹر طلعت فاروق صاحبہ جناب ایپری کی سینئر کنسلٹنٹ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ، اس سارے خطے میں جو سچویشن چینج ہو رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ اگر انڈیا کوئی ایگریشن شو کرتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہاؤ شوڈ وی مینیج اٹ، کرے گا بھی ایگریشن شو یا نہیں کرے گا؟ آپ کے نزدیک کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ دیکھیے، جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے وہی انڈیا کو پریپیل کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف اگریشن کرنے کے لیے، کیونکہ صورتحال ان کے ہاتھ سے باہر نکل رہی، اور جو سول سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے، بالخصوص جو اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں، جو اکراس انڈیا اب ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ نمبرز آ رہے ہیں اسٹریٹ پہ، ڈیفائنس آئے ہیں، کرفیوز وائلیٹ ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ایک ریج نظر آتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ بہت سوشل میڈیا کو انٹیریئر اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایکچولی انڈیا کو دھکیل سکتا ہے اب انڈین نیشنلزم کو استعمال کرنے کے لیے اس انٹرنل ڈسینٹ کو دبائے، تاکہ وہ انٹرنل ڈسینٹ کو دبانے کا واحد طریقہ انڈیا کے پاس یہ ہے کہ وہ سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال دے. انہوں نے پچھلے دنوں کوشش بھی کی تھی ایل او سی پر وائلنس بڑھانے کی تاکہ اٹینشن ہٹے. پاکستان نے اس دفعہ ان سم ویز اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پچھلے میرے خیال 1.5-2 مہینے سے بہت اگریسولی جو پاکستان کا فارن آفس ہے اور فارن منسٹر ہیں، انفیکٹ ایون دی پرائم منسٹر، وہ کیٹیگوریکلی یہ دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا یہ کر سکتا ہے. اور پھر اس وقت جو پاکستان اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہا ہے وہ شاید صورتحال پاکستان کے ہاتھ سے باہر نکل جائے، کیونکہ ظاہر ہے سیلف ڈیفینس میں تو پاکستان ایکٹ کرے گا. تو اگر آپ اوور آل خطے کی صورتحال دیکھیں تو 2019 سے اور جو ہم 2020 میں گئے، 2 میجر ایشوز ہیں: افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پاکستان انڈیا کے بیچ میں ایسکیلیشن آف ٹینشن. دونوں 2020 میں زیادہ میرے خیال دیر ہوں گی، زیادہ مشکل ہوں گی، زیادہ اگریشن اور وائلنس کی طرف بڑھیں گی. اور سب سے اہم بات یہ جو میرے خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ دے ہیو ٹو اسٹاپ ہائیفنیٹنگ افغانستان اینڈ پاک انڈیا ریلیشنز. اگر انڈیا پاکستان کے ریلیشنز مزید خراب ہوتے ہیں تو افغانستان میں حصول امن امپاسبل ہو جاتا ہے، کیونکہ انڈیا دونوں بارڈرز اب پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. وہ کبھی وار کو ایسٹرن بارڈر پہ کنفائن نہیں کرتا، وہ ہمیشہ افغانستان میں جو اس کا کلاؤٹ ہے، ویسٹرن بارڈر پہ جو اس کی پریزنس ہے، اس کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف. تو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی حصول امن کی بات کر رہی ہے افغانستان میں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان انڈیا کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. تو ابھی ہمارے پہ اگر انٹرنیشنل پریشرز پڑنا شروع ہو گئے ڈاکٹر صاحبہ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم انٹرنیشنل پریشرز کس حوالے سے؟ سعودی پریشر پڑ سکتا ہے، جیسے پہلے سعودی پریشر پڑا تھا، دوبارہ سعودی پریشر پڑ جائے تو پھر دیکھیے نا، آپ یہ تو پریشرز تو آتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان پریشرز کو کس طرح کا ڈپلومیٹک فٹ ورک آپ استعمال کرتے ہیں ان پریشرز کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے، ان کو اپنے بینیفٹ میں ٹرن کرنے کے لیے.
تو ہم سعودی عرب سے کیا صرف پیسے بھی مانگتے رہیں گے یا کوئی اسٹریٹجک بینیفٹ کے حصول کی بھی کوشش کریں گے؟ اور سعودی عرب کا پریشر زیادہ جو آئے گا، اور میرا خیال ہے ایک اور صورتحال جو خراب ہو رہی ہے وہ ایران کے حوالے سے ہوگی. اس وقت ایران اور امریکہ کے تعلقات بہت خراب ہیں. جو عراق میں ایرانین ملیٹنٹ مارا گیا ہے، ملٹری لیڈر مارا گیا ہے. میرے خیال ہے اوور آل جو سچویشن ہے 2020 کی ان ٹرمز آف کانفلکٹ وہ انتہائی مقبوض ہے. اور اس کا ایک غلط سمجھے یا نیگیٹو امپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اٹینشن ہیومن رائٹ ایشوز پہ یا کشمیر جیسے ایشوز پہ یا جو سٹیزن بل پاس ہوا ہے انڈیا میں ان ایشوز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن اور فوکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپیچمنٹ ہے یو ایس میں، الیکشنز ہیں، بریگزٹ ہے، یورپ فریگمنٹڈ ہے، لہٰذا آپ اس طرح کی ٹینشن نہیں مل رہی ان ایشوز کو جو کہ ملنی چاہیے. بٹ اوور آل یہ ایسکلیٹ ہو رہی ہے سچویشن تو خطرناک ہے. ندیم افضل چند صاحب، ہاؤ شوڈ وی ٹیکل اٹ، کیونکہ بڑی تیزی سے خطے کی صورتحال بدل رہی ہے. جی پاکستان نے تو پچھلے 2 سالوں سے آپ دیکھ لیں افغانستان کا پیس کے معاملات و امن پروسیس کو، تو اس میں ہم نے جتنا انٹرنیشنل فورسز کی ڈیمانڈ تھی اس سے زیادہ، بلکہ ہم نے پھر اپنا نریٹو بھی چینج کیا ایز اے نیشن. پولیٹیکل نریٹو بھی ہمارا چینج ہوا افغانستان کے حوالے سے. ہم عدم مداخلت کی بنیاد پہ ہم اب بری طرح تعاون کر رہے ہیں. جو افغانستان حکومت کے ساتھ بھی اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان تو جتنا تعاون کر سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. اور اکراس دا بورڈ ہم مطلب ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ میں سمجھتا ہوں سب کی ایک جیسی رائے، خواہ وہ کے پی کے کی پارٹیز ہوں یا بلوچستان کی ریجنل پارٹیز بھی ہوں یا نیشنل پارٹیز ہوں، سب کی رائے اس وقت. اب رہ گئی بات انڈیا والی. انڈیا میں مودی نے جو کچھ کیا کشمیر کے اندر. چند صاحب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ سارے پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہیں، بٹ دین اگین ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پہ جب انٹرنیشنل پریشرز پڑتے ہیں، کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، تو جب انٹرنیشنل پریشرز بنتے ہیں کیا ہم اس میں سے کوئی راستہ نکال پائیں گے؟ دیکھیں جی، راستہ قومیں نکالتی ہوتی ہیں اور اس وقت آپ کے اندر ایک ڈیموکریسی ہے، پارلیمانی نظام ہے آپ کے، اور میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر چیزیں ڈسکس اوپن ہونی چاہیے. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ہو، میرے خیال آپ دیکھ لیں کہ ان دنوں میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بڑے ہم سارے ایک پیج پہ آ رہے ہیں. یہ خوش قسمتی ہے اس ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے نظام کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور ہمارا جو اس وقت خطے میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم سارے اپنے اختلافات چھوٹے موٹے ساری چیزیں پس پش ڈال کر اس وقت ملک کے لیے نا سروائیول کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے، اپنے ملک دنیا میں جو پاکستان ایک اہم ملک ہم کہتے ہیں، ہم ایک ایٹامک پاور ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. انڈیا میں جو معاملات ہیں، انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا دوسری منارٹیز کے ساتھ، اور وہاں کی یوتھ نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح نکلی ہے، اور پاکستان کی یوتھ تو دیکھ لیں نکلی ہے تو اپنے پولیٹیکل رائٹ، اور ہم نے وہ تسلیم کی ہے. سندھ میں لیجسلیشن شروع ہو گئی، وفاق میں بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کی مخالفت نہیں کی. ہم میں ٹالرنس ہے، اور ہمارا میڈیا بھی آپ دیکھ لیں جس طرح انڈیا کا میڈیا جس طرح پلے کر رہا ہے، ہمارا میڈیا بھی اس طرح نہیں ہے، ہاسٹائل میڈیا بھی نہیں ہے. کدھرے تو تسی خوش ہوئے نہیں، سچی بات ہے، میں جب انڈیا میڈیا واچ کرتا ہوں مجھے اپنا میڈیا بہت بہتر لگتا ہے. کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں ہمارا اور ان کا اگر موازنہ کیا جائے تو پاکستانی میڈیا بڑا ذمہ دارانہ اس میں رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، اور پاکستان اور چیزیں دکھاتے بھی ہیں ان سے زیادہ. ہم دکھاتے بھی ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، ہر چیز پہ. پارلیمنٹ کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، پولیٹیکل سسٹم پہ بھی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوتی ہے، جوڈیشری پہ بھی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت. یہ انڈیا میں تو یہ اتنی آزادی بھی نہیں ہے نا. تو اب جو آج ایران کا جو اس طرح واقعہ ہوا جو سلیمانی صاحب والا، اب اس خطے میں اس وقت یقیناً ایک بہت عجیب سی صورتحال، اللہ نہ کرے کوئی ایسی جنگ ہو ایران کی یا امریکہ کی یا ایسے کوئی حالات پیدا ہو جائیں تو پاکستان تو درمیان میں، ہمیں تو لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہمیں نیشن ایز اے نیشن فرسٹ پاکستان، ہمیں ایز اے پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا، خواہ ہم فوج میں، خواہ ہم پولیٹکس میں، خواہ کسی اور سرنیم. تو یہ کرائسس جاتے ہیں، اس میں اپرچونٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں. تو اپرچونٹیز جس طرح ہماری پولیٹیکل پارٹیز آج ایک پیج پہ ہیں، یہ ہمارے لیے اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں ان کرائسس میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگ ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ بالکل. فارن پالیسی کے حوالے سے بالکل ہم ایک پیج پہ ہیں. ڈومیسٹک جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں، ہر نیشنل ایشوز پہ میں نہیں سمجھتا اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی میں
گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں یا کسی اور سائڈ پہ کوئی اختلاف ہو. So this is a big time plus point. Yes. بالکل ٹھیک. Yes. چند صاحب پولیٹیکلی تو چند صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں کوئی ایشوز نہیں ہے. وین اٹ کمز ٹو پاکستان, پاکستان از گوئنگ ٹو بی فرسٹ جی. دس از دا اسٹینس جی جو چند صاحب لے رہے ہیں. ملیٹریلی اگر ہم دیکھیں تو افغانستان سے بھی انگیج کرنا چاہے گا انڈیا پاکستان کو. انڈیا کے اندر سے بھی فینسز اس نے ختم کرنا شروع کر دیے ہیں, آلموسٹ ختم ہی ہو گئی ہیں. جو ایل او سی پہ جو جس طریقے سے انہوں نے جناب انسٹالمنٹس کی ہوئی ہیں, کچھ میزائلز لگا دیے, کچھ جناب وہاں پہ ایگریشن شو کر رہے ہیں. بٹ ود جو انٹرنل سچویشن ہے انڈیا کی, دیٹ از ویری ٹرکی رائٹ ناؤ. اور اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے ملٹائی نیشنل جو ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو پل آؤٹ جی. آئی ہیو گاٹ رپورٹس کہ کچھ ملٹائی نیشنل وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے اتنے سالوں سے, دے آر آلسو پلنگ آؤٹ جی بیکاز آف دیئر انٹرنل سچویشن. سو از انڈیا ہیڈنگ ٹورڈز ڈس انٹیگریشن, یا اگر کوئی اگریشن شو کرتا ہے تو ہماری ایبلٹیز کیپیبلٹیز, آئی ایم ناٹ آسکنگ پریسائسلی بٹ دین اگین کین وی ہینڈل دیم جی فرام بوتھ دا بارڈرز جی. صاحب بالکل پاکستان جو ہے اس کو بڑا کنوینئنٹلی ہینڈل کر سکتا ہے. اچھا دیکھیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم 22 کروڑ کا ایک ملک ہے, اور صرف 22 کروڑ ایک عام عوام نہیں ہے, بڑی جاندار عوام ہے. اور دوسرا ہماری ملٹری الحمدللہ سیلف ریلائنٹ اور سیلف سفیشینٹ ہے اپنی ضروریات کے تحت. دیکھیں انڈیا ابھی بھی اگر خدا نخواستہ کچھ جنگ ہوتی ہے تو ایک خریدے ہوئے جہاز کے ساتھ ہم سے جنگ کرے گا, جبکہ ہم اپنے جو ہے پروڈیوس کیے ہوئے GF-17 تھنڈر, جس نے کہ اپنا لوہا یہ پلوامہ میں بھی منوایا اور باقی جگہ بھی دنیا میں ممالک اس میں بہت انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. ہم اس وقت الحمدللہ ایک رائفل کی بلٹ سے لے کے مشین گن, ٹینک, آبدوز اور فائٹر پلین بنا رہے ہیں, جبکہ انڈیا یہ تمام چیزیں نہیں کر سک رہا ڈسپائٹ آل دیئر سائز آف اکانومی, اور ان کی اپنی جو ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کر پا رہے. اچھا, تو اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان انشاءاللہ اس کے لیے بالکل تیار ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا میں اگر انہیں ذرا بھی عقل ہے تو وہ اس قسم کی بالکل حرکت نہیں کریں گے. اچھا, جس کی پروبیبلٹی تو ہے بیکاز وہ اندرونی حالات سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بالکل کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ انہیں آئی ڈونٹ نو ان کے کون سے ایڈوائزر ہیں کہ انہوں نے ان کو اس سچویشن میں مودی صاحب کی گورنمنٹ کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب دیکھیں ایک سچویشن تو انہوں نے کریٹ کی کشمیر کے اندر, اور ساتھ اپنے انٹرنل انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ بل لا کے پورے ایک انڈیا میں ایک قسم کی انہوں نے آگ سی لگا دی ہے. اب اس کے بڑے چانسز ہیں کہ انڈیا اپنی آگ میں جل کے اور اس طرح سے ڈس انٹیگریٹ یا اس کو پرابلم ہو سکتی ہیں, اور اپنے عوام کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے پاکستان پہ وہ سرجیکل سٹرائک یا میزائل کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے. بٹ اگر اس نے کیا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی, اور انشاءاللہ ہم ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور میرا خیال الٹیمیٹلی وہ یہ جرت نہیں کرے گا. جہاں تک پاکستان کو وہ ایک جیسے ہائبریڈ وار یا 5th جنریشن وار کے ذریعے کمزور کرنے کی انڈیا کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے, وہ اس میں ابھی تک ناکام رہے. اور جتنا الحمدللہ پاکستان آج اسٹرانگ ہے اس سے پہلے آئی تھنک کبھی نہیں تھا. اور اس جو حالات ہیں اس کے مطابق جس طرح سے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑی سمجھدارانہ پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں, اس میں جتنی ہماری OIC سے اور ابھی ملیشین سمٹ سے اور ایون UN سے جو سپورٹ مل رہی ہے, آئی تھنک یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں انڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑی کلیئر بتا دینا ہوگا کہ ہم خود کسی بھی اگریشن میں پہل نہیں کریں گے. اگر کسی نے ہمارے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی تو ہم پوری طاقت کے ساتھ اس کو جواب دیں گے, اور اس میں ہم روایتی بھی اور غیر روایتی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں. غیر روایتی ہتھیاروں سے کیا مراد جنرل صاحب؟ دیکھیں غیر روایتی ہتھیار جو ہمارے پاس, ہماری میزائل جو ہے کیپیبلٹی ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے رینجز ہمارے پاس ہیں, اور ہماری ایک نیوکلیر کیپیبلٹی بھی ہے. اور ہماری یہ نیوکلیر ہتھیار آف کورس ہم ایک بڑی پیس لوننگ کنٹریز ہے, بٹ جہاں ہماری سوورنٹی کو ایٹ سٹیک ہوگی تو ہماری لیڈرشپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ہر قسم کے ہتھیار اپنی ملک کی حفاظت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے, میں خود جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب
کے ساتھ میں نے سروس کی, میں نے جانتا ہوں, ان میں بڑی جان ہے, اور وہ اس وقت کسی بھی جو ہے لیول کی لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ کو وہ آؤٹ کلاس کر سکتے ہیں اگر اس کی ضرورت پیش آئی. سو واٹ یو آر سیئنگ از کہ جہاں پہ انکنونشنل ملٹری ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ نو اباؤٹ اٹ. They should know about it that we are a nuclear power, اور ہم نے یہ نیوکلیئر ہتھیار جو بنائے ہیں اپنی ساورینٹی کے لیے بنائے ہیں. اور دیکھیں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, نہ صرف پاکستان میں اس کی خوشیاں منائی گئی تھیں بلکہ تمام مسلم ممالک, اکثر مسلمان ممالک میں لوگوں کے جذبات ایک دم ابھر کے بڑھ گئے تھے کہ ایک اسلامک ملک کے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے. اب ہمیں دیکھیں اس چیلنج جو ہمیں درپیش ہے, اس کے مطابق ہمیں OIC کو جو ہے ہمیں ریورٹلائز کرنا ہوگا, اس فورم کو اسٹرینتھن کریں, ان سے سپورٹ لیں, اور اس اپرچونٹی کو ایک اس میں ایک کامیابی میں کنورٹ کرتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ حل کریں اور اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں. میں OIC پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ OIC کیا ٹوتھ لیس آرگنائزیشن رہ چکی ہے, یا OIC جو ہے ابھی بھی اسرٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. سیکنڈلی, آپ نے جنرل صاحب ایک بات کی کہ کسی قسم کے بھی ہتھیار یوز کرنے کی ہم رکھتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. سو دا انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ نو اباؤٹ دس تھنگ. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں. فریہ, ملیٹریلی اگر دیکھا جائے تو جنرل صاحب سیز کہ ہم ہر قسم کا ہتھیار یوز کر سکتے ہیں if India is planning for adventurism. اور لیکن میرا جو خیال ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف DSS کہ دونوں سائڈ سے, دونوں بارڈر سے انڈیا انگیج کرنا چاہے گا پاکستان کو, یعنی کہ انڈیا اپنی LOC سے بھی کرنا چاہے گا اور افغانستان سے بھی کرنا چاہے گا. دین جو ایران میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے فریہ. پورا ریجن جو ہے نا وہ تھوڑا سا انریسٹ کی طرف جا رہا ہے. ہاؤ شوڈ وی مینیج آل دیز تھنگس, کیونکہ ہمارے پہ انٹرنیشنل پریشرز پڑتے ہیں تو ہم سکم کر جاتے ہیں, ہم اس پہ بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سو بٹ یہاں پہ ڈسکشن میں یہ راستہ نکلا کہ پارلیمنٹ جو ہے, یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ سب ایک پیج پہ ہیں. پارلیمنٹ میں یہ کہ اگر اس قسم کا کوئی ایڈونچرزم ہوتا ہے انڈیا کی جانب سے تو ہم اس کو ٹیکل کریں گے, اور ہمارا جوان جو ہے جو کھڑا ہوا ہے بارڈر پہ, اس کا بھی مورال بوسٹ ہوگا کہ جناب ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک ساتھ ہیں ہمارے, اور سب لوگ ساتھ ہیں, تو وہ بھی صحیح طریقے سے لڑ سکے گا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کچھ یہاں پہ یہ بھی ہماری ڈسکشن میں باتیں آ رہی ہیں کہ انڈیا اس قسم کا ایڈونچرزم کرے گا ہی نہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس ون؟ دیکھیں, جو ابھی یہ جو آپ نے پارلیمنٹ کا پوائنٹ اٹھایا, آئی تھنک یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اور یقیناً نہ صرف یہ کہ حالت جنگ میں بلکہ ہر وقت جو بھی اسٹیپ ہونا چاہیے ہمارا, اس کی پارلیمنٹ کی بیکنگ ہونی چاہیے, سیاسی بیکنگ ہونی چاہیے, تو نہ صرف فوج کے لیے بلکہ پوری نیشن کا مورال اس سے بڑا ہائی رہتا ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ڈسکس ہوا. لیکن اب انڈیا کے اوپر اگر آ جائیں, دیکھیں جس وقت مودی سرکار کی گورنمنٹ آئی تھی پہلی دفعہ, اسی وقت یہ بات پورسی کی جا رہی تھی. بہت سارے جو ڈیفینس اینالسٹ تھے وہ ان کے الیکٹ ہونے سے پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر ضرور ہوگا مودی صاحب کی طرف سے, جبکہ اس وقت ان کی جو پالیسیز تھی وہ اتنا اندھا دھند کھل کر سامنے نہیں آئی تھی جو اب ہمیں نظر آ رہی ہیں. سو بٹ کیوں کہہ رہے تھے یہ بات؟ کیونکہ ایک پوری آئیڈیالوجی ہے جس کو پرائم منسٹر آف انڈیا فالو کرتے ہیں, پوری عمر کرتے رہے ہیں. پھر ان کا SCM گجرات ایک پورا بیگیج ہے جو وہ کیری کرتے ہیں. اور اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیشنل ورلڈ جو ان کو کنڈیم کرتی تھی, مودی صاحب کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ اس وقت ان کو اتنی انٹرنیشنل بیکنگ حاصل نہیں تھی, تو پہلی ٹرم انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کلاز شارپن کیے, یقیناً نقصان پہنچایا پاکستان کو پراکسی وار کے ذریعے بھی, سیلف کلیمڈ جو وہ کہتے ہیں انہوں نے اسٹرائکس ماری ہیں, ایریل اسٹرائک سو کالڈ, ان کے پروپیگنڈا کے ذریعے بھی. اور ایک تھرو آؤٹ آپ دیکھیں گے کہ ایک پروپیگنڈا مشین بھارت کی طرف سے بڑی تیز ہوئی. نہ صرف ان کا اپنا میڈیا ہے اس نے پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی, بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک پوری کیمپین تھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. اور پاکستان کے اندر اس کا تھرڈ ٹیئر تھا جو پاکستان کے اندر بھی ڈوم اینڈ گلوم پورٹری کر رہا تھا, اور ہمیں بھی یہ فیل کرا رہا تھا کہ آپ دنیا سے آپ کٹ کر ایک علیحدہ ملک ہیں, آپ کے اندر بہت زیادہ ٹیررزم ہے. تو یہ ان کا ایک باقاعدہ پلان تھا, 3 ٹیئر پلان جس کو میں سمجھتی ہوں.
جس میں بھارت کے اپنے اندر، پاکستان کے اندر اور دنیا میں یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا. گیم ان کی وہاں سے الٹ ہوئی جب پاکستان نے بڑا سکسیسفلی اپنے اندر کی جو ٹیررسٹ کی شاخیں تھیں، ٹیررزم کی شاخیں تھیں، ایک بہت بڑی ایک جو کیمپین تھی اس کو کرب کر لیا، کرٹیل کر لیا. دنیا میں نہیں ایسا ہوا، ہم نے یہاں پہ کر لیا. وی سرٹنلی بلیڈ، لیکن ہم نے اس کو روک لیا. اور دوسرے لیول پر ہمیں اب اس پروپیگنڈا کو دیکھنا تھا. مگر مین وائل جب یہ ساری گیم چل رہی تھی مودی گورنمنٹ کی یا بی جے پی گورنمنٹ کی، ان کا اپنا بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا. ہوا یہ کہ انہوں نے جو سارے ٹولز پروپیگنڈا کے اور انٹیمیڈیشن کے ٹیکٹکس استعمال کیے اور براڈ کاسٹ کرنا چاہے تھے وہ میسج یہ کہ انڈیا بہت اچھا ہے. مگر اس تمام کا جو بیک فال تھا وہ ان کے اپنے ملک میں آنا شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی پرائز کیا ہوئی؟ اکانومی کی، جو کہ انڈیا ایک وقت میں بڑی پرومسنگ اکانومی سمجھا جا رہا تھا ابھی نیئر پاس میں، اور دوسری ان کی ڈیموکریسی کی، کیونکہ شائننگ انڈیا کا جو امیج تھا کہ ہم ایک سیکولر ملک ہے اور سب یہاں پر ویلکم ہے، وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہونا شروع ہوا. صرف مسلم مائنورٹی نہیں، ہر مائنورٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا، کیونکہ جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے وہ تو ایک ایسا بل ہے جس کو آپ کھول دیں گے تو وہ پھر سب کو مارے گا، اور جب وہ سب کو مارے گا تو آبویسلی ڈیفینس میکانزم کے لیے سب اکٹھے ہوں گے. تو جو اس کا ایک اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے نظر آ رہا ہے، انٹرنیشنلی دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. خود بھارت کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں، اور جو نیکسس تھا بی جے پی کا، ان کے لوکل میڈیا کا، اور بڑی حد تک میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ کا، وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوا ہے. تو یہ جو اپنے اندر سے آوازیں ہیں، آئی تھنک یہ ان کا جو پلان ہے اس کو کرٹیل کرنے میں، اس کو پیچھے ہونے میں وقتی طور پہ یقیناً ایسا ہوا ہے. لیکن لانگ رن میں آپ نے سوال یہ پوچھا کہ کیا مودی سرکار کی یہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں پاکستان میں. دیکھیں ایک بڑا اچھا ان کو میسج جا چکا ہے فیبروری میں. آئی تھنک اس سے اگر آئے اگرچہ وہ مانتے نہیں ہیں، ابھی بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ گوگل پہ جائیں تو آپ کو 100 میں سے 99 سائٹس ہوں گی انڈین انفلوئنس کی جو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں فیبروری کے ایونٹس کے حوالے سے. سو پروپیگنڈا مشین ان کی بہت بڑی ہے، لیکن ان کو اپنے سے تو پتا ہے کہ کہاں پہ وہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. آئی تھنک پاکستان نے بھی اس معاملے میں ان کو کریڈٹ دے دے کہ جو بار بار فلیگ ریز کیا کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے، اس خطے میں امن خراب ہو سکتا ہے، آپ ذرا ادھر نظر ڈالیں، تو انٹرنیشنل دنیا کو الرٹ ضرور کیا. اب آ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو بہت سارے جن لوگوں کو آپ بھی ان میں شامل ہیں، رانا صاحب اور لوگ بھی ہیں جو ڈیفینس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، تو وی نو کہ اب یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وار ہوتی ہے تو یہ پرانی وارز نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے اس کو دیکھنے کا، نہ 65 کا ہے نہ 71 کا ہے. یہ ایک الگ ہی قسم کی وار ہونی ہے، کیونکہ دونوں جو ملک ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنل قومیں بھی ہیں. دونوں آپ نے دیکھا جب فیبروری کے ایونٹ میں دوبارہ جاؤں گی، ود ان 24 آورس ٹیمپریچر بالکل ہائی مرکری پہ چلے جاتے ہیں. لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سینس ول ناٹ پریویل. وہ پاکستان ہی تھا جنہوں نے پائلٹ واپس کر دیا، اچھے ایکشن کر لیے، لیکن جب آپ اس دفعہ جنگ کی صورتحال میں چلے جاتے ہیں تو ڈونٹ تھنک سینس آلویز پریویل. دونوں ممالک نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے نیوکلیئر پاور بنے ہیں تو ہم اپنے ایسے ہی بن گئے ہیں. دونوں بڑے کلیئر ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں بھارت سے خدشہ ہے، اور بھارت اوپنلی ہمیں اپنا دشمن کہتا ہے. دونوں کو پتا ہے ہماری نیوکلیئر پاور ایک دوسرے کے لیے استعمال ہونے کے لیے. اچھا فریہ، ایک چیز یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا آپ کو. ایک چیز پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر قسم کے ویپنز ہیں، اور دنیا کو بھی پتا ہونا چاہیے، انڈیا کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ویپن یوز کر سکتے ہیں. If it comes to like nuclear, using a nuclear weapon, we can always use that even. So what do you say on this one? اور پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا اینکرز کی ایک میٹنگ بلائی تھی، آپ بھی وہاں پر تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ یوز کر سکتے ہیں جب وقت آئے گا. پھر انہوں نے جو آرٹیکل لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی تھی. ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن ظاہر بنائے اسی لیے نا کہ استعمال کرنے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں چاہے گا. نیوکلیئر وار از دی اینڈ فار ہیومینٹی. تو بیٹر سینس از کہ آپ اس طرف جائیں ہی نہ، بہتری کی طرف جائیں. لیکن یہاں پر مسئلہ پرابلم چائلڈ مودی ہے. پرابلم چائلڈ جو ہے، یا پرابلم جو ہے، وہ بی جے پی کی بالکل رائٹ ونگ پالیٹکس ہے، اور وہ اس لیول پہ ایموشن لے جاتے ہیں اپنی نیشن کا. جیسے کہ میں نے کہا میڈیا کی بھی ان کو بیکنگ حاصل ہے، سرٹن سیکٹرز کی بیکنگ حاصل ہے.
کہ اس ایموشنل ہائپ پر لے جا کر پھر ان کو پرفارمنس دینی بڑی ضروری ہو جاتی ہے. ابھی تک تو وہ جھوٹی موٹی ایریل اسٹرائک بولتے رہے ہیں, لیکن جب آپ خون کا پیاسا بنا دیتے ہیں اپنی عوام کو تو پھر یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. سو آئی ول ناٹ رول آؤٹ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ پاکستان in a few years may start emerging out of its problems. ہم نے اپنی ٹیررزم کو ختم کر لیا, اکانومی کو ہم کوشش کریں اسٹیبلائز کرنے کے لیے, تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا ہمیں دبانے کا, ہمیں بھوٹان بنانے کا. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم فریم ہے, ان کی سیکنڈ ٹرم ہے مودی صاحب کی, وہ سیف ہیون پہ کھیل رہے ہیں, اپنے اندر جو مسائل ہیں اس سے نظر بھی ہٹانا چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ڈس انٹیگریشن کی کیمپین نظر آ رہی ہے وہاں پر. جب بھی آپ وار میں جاتے ہیں تو قوم یونائٹ ہو جاتی ہے, چاہے وہ بھارت کی ہو, چاہے وہ پاکستان کی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو اگر اس طریقے سے سوچیں یا آپ ان کی ڈاکٹرن پڑھیں جو کہ ہم نے دیکھی ہے ان کی تھرو آؤٹ بی جے پی کی اس گورنمنٹ میں, تو وار کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. بالکل ٹھیک, ویری کنسٹرکٹیو ڈسکشن گوئنگ آن اوور ہیئر. جی ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں. ڈاکٹر طلعت صاحبہ, جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کا ہتھیار یوز کیا جا سکتا ہے اور دا انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ نو اباؤٹ دس تھنگ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پورا خطہ جو ہے, میں ایران کی بھی بات کرنا چاہوں گا, میں افغانستان کی بھی بات کرنا چاہوں گا, میں انڈیا جو ہے وہ ایڈونچرزم کر سکتا ہے اس کی بھی بات کرنا چاہوں گا, اینڈ میں امریکہ کی بھی بات کرنا چاہوں گا. اس میں آپ کیونکہ سول سپر پاور ہے, وہ کیا سوچتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے وین اٹ کمز ٹو ایران. تو اگر ایران میں کچھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پورے خطے میں کوئی نہ کوئی انریسٹ ہوگا. ہم لوگ انٹرنیشنل پریشرز کو دبتے رہیں گے یا ہمیں کوئی راستہ بیچ میں سے ملے گا اور ہم کوئی اپنی سوورینٹی کو بھی خیال رکھ سکیں گے؟ جی دیکھیے, اس خطے کی صورتحال تو انتہائی گمبھیر ہے اور اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کس حد تک پاکستان کو سپورٹ کر سکتی ہے, یہ تمام کے اوپر ایک پوری ڈسکشن کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ان ایشوز کو پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہونا چاہیے. اچھا, میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ, میں اپنے آپ کے دوسرے جو مہمان ہیں ان کی بات سن رہی تھی کہ انڈیا میں جو اس وقت حالات بن گئے ہیں جی وہ بڑے دلچسپ ہیں. اس طرح سے کہ کشمیر ان سے سنبھل نہیں رہا تھا, ابھی بھی نہیں سنبھل رہا, اور انہوں نے ایک طرح سے وہ ایک انفارمیشن بلیک آؤٹ وہاں کر کے آپ کو پتا ہے کہ دنیا کو تاکہ اصلی تصویر نہ جائے وہاں کی. لیکن یہ جو سٹیزن شپ والا جنہوں نے جو ایکٹ کے پاس کر رہے ہیں اس پہ یہ انریول ہو گئی ہے ان کی یہ چیز, ٹھیک ہے جی. اور کھل کے دنیا کے سامنے انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے, ان کا ہندوتوا بیسڈ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے آر ایس ایس کی اور بی جے پی کی, وہ سامنے آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ لوگ جو پہلے یعنی کہ جب کشمیر کے اوپر انہوں نے 370 ایبروگیٹ کیا ہے تو کچھ دھیمے تھے, کچھ ان کے اپنے خصوصاً انٹرنیشنل کمیونٹی ویسٹ کی جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں انڈیا کے اندر, مارکیٹ کے اندر, تو انہوں نے کچھ کھل کے اس کی مذمت نہ کی, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس بات کا گلہ بھی تھا. لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ اتنا اوپنلی ہو رہا ہے, وہ بھلے وہاں پہ وہ انفارمیشن بلیک آؤٹ کریں یا نہ کریں, وہ اتنا لارج سکیل ہے انڈیا کے اندر اس وقت کی جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں کہ ان کو پوری طرح سے اس انفارمیشن کو انٹرنیشنل لیول پہ جانے میں اس کو دبانا جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے انڈیا کا جو امیج ہے وہ ایسا بگڑ رہا ہے کہ وہ جو چاہے پالیٹکس میں ڈائریکٹلی ڈیسیژن میکنگ میں ہم موریلٹی کو سامنے رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن جب آپ پبلک اوپینین کی بات آ جاتی ہے تو پھر جو کنٹریز ہیں, اسپیشلی وہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں, ان کے اندر اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کی پبلک کیا سوچ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے ایک تو یہ چیز سگنیفیکنٹ ہے کہ انڈیا کا چہرہ سامنے آیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کی طرف سے بھی وہ جو ایک پہلے بڑے ایک ان کو میڈل دیے جا رہے تھے مودی صاحب کو اینڈ ایوری تھنگ, اس کے بعد اب وہ ٹھیک ہے اور بھی سچویشن اس میں بنی ہے مجھے یہ کوالالمپور کے حساب سے, مگر اب وہ بات کر رہے ہیں جی او آئی سی کو بلانے کی اور کشمیر ڈسکس کرنے کی. بٹ او آئی سی, ڈاکٹر صاحبہ, او آئی سی اسرٹ کر سکتی ہے؟ نہیں جی, نہ کرے, لیکن ایک سمبولک ویلیو تو ہے نا.
اچھا. جو کہ پہلے انہوں نے نہیں کیا. جی. رائٹ. تو اور اب پھر کیوں؟ ایک اور چیز بھی ذرا بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ او آئی سی کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا سمبولک ویلیو ہے او آئی سی کی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ذرا یہ تو بتائیے گا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, ہم نے بھی دیکھا, یہاں پہ سب پینل دیکھ چکا ہے ساری, بلکہ ویور سب دیکھ چکے ہیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی وین اٹ کیم ٹو کشمیر, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ور دیئر, کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, کوئی کسی نے اسرٹ نہیں کیا, چاہے وہ مسلم ممالک ہو چاہے کوئی بھی ہو, کسی نے اسرٹ نہیں کیا اور کسی نے ساتھ نہیں دیا. لیٹ می بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میں نے گنے چنے دو کنٹریز یا 3 کنٹریز ہوں گے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. وین اٹ کمز ٹو وار, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریئل وار, ہارڈ کور وار, تو آپ کے خیال میں کیا یہ سارے مسلم ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا آپ کو ضرورت ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی, یا آپ اپنی سوورینٹی بچائیں گے, یا آپ ان کے پیچھے چلیں گے کہ جی ہمارے ساتھ کھڑے ہو؟ نہیں جی, دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ وار کی سچویشن آتی ہے تو جس ملک کے اوپر بھی جنگ مسلط کی جاتی ہے یا جو بھی ملک جنگ میں انوالو ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو اس کو خود ہی ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, خود ہی ایکشنز کرنے ہوتے ہیں, اس کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک یہ اسٹریٹجی ہے آپ کی ایک ڈپلومیٹک کہ آپ دوسرے کنٹریز کی سپورٹ حاصل کریں, یو این میں اس کی سپورٹ حاصل کریں, لیکن جنگ بہرحال آپ کو خود لڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے. سو یہ تو اس پہ آپ کلیئر ہوں. دوسرا جو ایک انٹرسٹنگ بات میں یہ آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فرینڈس میں بریچ کیے ہیں اور یہ کیا ہوگا اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو مجھے تو اس میں 3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی یا تو وہ ایکچولی کوئی کراس بارڈر آپریشن لانچ کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے, کوئی ملٹری مس ایڈونچر کرنا چاہیں گے. لیکن جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی حماقت نہیں کریں گے. نہیں کریں گے, میں وجہ بتاتی ہوں, میں یہی کہنے لگی تھی. وہ اس لیے ان لائکلی ہے, ایک تو ویدر, موسم, اچھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ایل او سی جو ہے یہ ہیویلی گارڈڈ بارڈر ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا آسان اس میں نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح سے ملٹری مس ایڈونچر, میرے خیال ہے وہ کریں گے بھی نہیں. تو پھر وہ کر کیا رہے ہیں؟ 2 چیزیں آتی ہیں میرے ذہن میں. ایک تو یہ کہ وہ یہ سب کچھ کر کے اور پاکستان کے اوپر ایک الزام لگا دیں کہ جی پاکستان نے کوئی ٹیررسٹ کاروائی کی ہے اور فلاں ہے. لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ لائکلی لگتی ہے وہ ہے ڈیٹرنس. ٹھیک ہے. ان کو یہ ہے کہ کہیں ہم انڈیا کی اندرونی جو اس وقت ایک ایجوکیشن ہے اس کا فائدہ اٹھا کے ہم کوئی کاروائی نہ کریں. رائٹ. تو وہ اپنے تھریٹ کو ایک کریڈیبل تھریٹ بنانا چاہ رہے ہیں اس وقت, دیر فور وہ میزائلز بھی اینڈ ایوری تھنگ. بٹ میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ فل فلیجڈ وار کی طرف جائے. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو انٹرنل ایشوز ہیں انڈیا کے اندر جو چل رہے ہیں وہاں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے, وہ نہیں کرے گا. میرا خیال نہیں ہے کہ فل فلیجڈ حملے کی طرف جائے گا. میرا خیال ہے وہ صرف تھریٹن کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت. تھریٹن کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی. اور اس تھریٹ کو چونکہ کریڈیبل تھریٹ بنانا ہے تو اس لیے وہ اس قسم کے کچھ ایکشنز لے رہے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا کچھ اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایسا وار نہیں چاہیں گے وہ اس وقت. اور میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ چونکہ اس وقت بات کشمیر سے ہٹ کے مین لینڈ انڈیا کی طرف چلی گئی ہے, مین لینڈ انڈیا جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے بیکاز آف آل دیز پروٹیسٹس اینڈ ایجیٹیشن دیٹ از ٹیکنگ پلیس. رائٹ. سو اگر یہ نہ بھولیں کہ وہاں بہت سی انسرجنسیز آلریڈی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ڈفرینٹ ٹاسک مشنز ہوں گے مگر آلریڈی ہیں. تو اگر مین لینڈ میں کمزوری آتی ہے تو وہ ہمارے حق میں جاتی ہے, ملیٹریلی بھی. تو دیر فور انڈیا جو ہے بالکل ہی بے وقوف ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھریٹ کی طرف زیادہ یہ بات جاتی ہے یا پھر کسی چھوٹی موٹی کو یہ ایکشن لینے کی کوشش کریں گے. So full fledged war is not possible. India will not. میرا نہیں خیال کے پاسبل ہے, اور اگر فل فلیجڈ وار ہے تو پھر ہم تیار ہیں نا, ہم کون سے کوئی ان سے دبے ہوئے ہیں, ہم بھی نیوکلیئر پاور ہیں اینڈ بالکل ہم اپنا دفاع کریں گے, لڑیں گے. ٹھیک. چند صاحب
مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہی ہیں جناب کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے ساری چیزیں, اور یہ اگر ڈسکشن ہو جائے گی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سب لوگ سب پارٹیز ایک پیج پہ ہیں, اور اگر پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن ہو جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پارلیمنٹ میں ڈسکشن کے فائدے ہیں جی, مذائقہ تو نہیں ہے, فائدے ہوتے ہیں ہمیشہ جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. جو چھوٹی موت کچھ رہنمائی بھی مل جاتی ہے, سب کا ایک ویژن بھی آ جاتا ہے, شامل ہو جاتا ہے, اور ایک سمجھے انٹلیکچوئل ڈیفنس لائن بھی ایک قائم ہو جاتی ہے. ویری نائس. اور جو ڈیفنس لائن ہے نا, یہ بہت ضروری ہوتی ہے قوموں کے لیے, یا کسی ملک کے لیے, یا ملک کی فوج کے لیے لڑنے کے لیے. جب پولیٹیکل اونرشپ, اس کی لیڈرشپ کی ڈیفنس لائن ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو پھر آپ کا جو جوان ہے جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام لیڈرز وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس ملک کے لیے ہم سارا کچھ, وہ اسمبلی کے اندر بھی ہو یا بارڈرز پہ ہو یا جہاں کہیں بھی ہو, تو اس حوالے سے بہت اہم ہے. لیکن جہاں تک میں کہ اب وہ بڑا ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھیں کہ انڈیا کے ایڈوائزر کون سے ہیں, وہ تو اپنی طرف, وہ تو اپنی کامیابیاں سمجھتے ہیں نا جی. جب کوئی اپنی کامیابیاں سمجھتا ہے تو اس وقت وہ ایک اپنے طاقت کے نشے میں ہوتا ہے. اور انٹرنیشنلی بھی دیکھنا یہ ہے کہ سپر پاورز کیا چاہتی ہیں, دنیا کا جھکاؤ کس طرف ہے, دنیا کیا چاہتی ہے. کیا سپر پاورز کی کوئی اپنی لڑائی تو نہیں ہمارے اوپر پھر تھوپی جا رہی, کیا ہمیں پھر تو نہیں اس کا ہمیں کوئی اس کی جو چنگاری ہماری طرف خدا نہ خواستہ اس خطے میں نہ آ جائے, جس طرح پہلے ہم نے رشیا اور امریکہ کی لڑائی ساری افغانستان اور پاکستان میں لڑی گئی, اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اگر ابھی ایران اور امریکہ کی لڑائی, یا شام سے نکل کے ایران یا عراق میں خدا نہ خواستہ دوبارہ لڑائی آ جاتی ہے. پہلے یمن کے اوپر ہمارا امتحان آیا, لیکن پارلیمنٹ نے اس کو, آپ دیکھ لیں, پارلیمنٹ نے ہی اس کے اوپر شیلڈ دی. ہمارے ایک نیشنل ڈیسیژن آیا اور اس میں ہم سرخرو ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو بھی ابھی بھی حالات آئیں گے, تو پارلیمنٹ بہترین فورم ہے. اس میں آپ پارلیمنٹ میں چیزیں ڈسکس ہوں گی, ایک تو کوئی اکیلا کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ ایک پارٹی کا ڈیسیژن, گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے تو باقی اس کے ساتھ نہیں کھڑے, یا گورنمنٹ نے کوئی غلطی کر رہی ہے اکیلے وکٹم, اس کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ نہیں کریں گے اس صورتحال کو. اور جب لوکل لوگ ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے, ہماری ایک آواز ہوگی, تو پھر دنیا کے سامنے بھی ہم ایک طاقتور پوزیشن میں کھڑے ہوں گے. اور اگر ہم آپس میں ہی بات چیت کر رہے ہو, ہمارے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو, تو پھر ہاؤس ان آرڈر نہ ہونا جی, تو پھر کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہوتی. پھر ہم دوسروں کو تانے دیتے رہے کہ ان کی یہ کمزوریاں, ان کی یہ کمزوریاں. ہم نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے, اگلے کی کمزوریاں نہیں دیکھنی. ہم نے اپنی طاقت شو کرنی ہے کہ ہم ایک پیج پہ, ہم اپنے خطے میں اپنی اہمیت, ہم کسی کے اگریشن نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس خطے میں کوئی امن تباہ کرنے کی طرف کوئی بھی ہو, دنیا کی کوئی پار ہو. بالکل ٹھیک. ہم کسی کو اس خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے کم از کم ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے. اوکے, یہ بڑے اچھی پوائنٹ ہے جی. جنید صاحب, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو کنکلوڈ دس کنورسیشن جی؟ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ جی؟ جی رانا صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری پاکستان کی انوائرمنٹ ہے, اور اس میں ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں, وہ ماشاءاللہ ایک بڑا افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہماری جو ملٹری انسٹیٹیوشن ہے, ہسٹوریکلی وہ کوالیٹیٹیولی وہ کنونشنل اور ان کنونشنل ڈومین میں انڈیا سے سپیریئر ہے. اچھا. اور آپ نے اس کی مینیفیسٹیشن پلوامہ میں دیکھی جی. اب جیسے افضل چند صاحب کہہ رہے تھے, بالکل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے اس وقت اسٹیٹ کے تمام انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں جی, تو ہمیں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ اور اسپیشلی ڈپلومیٹیکلی دنیا کو انگیج کریں. ٹھیک. دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں پازیٹیولی اس کو ریلیونٹ رہنا چاہیے. اور ہمیں اسپیشلی جو P5 نیوکلیر ممالک ہیں اور باقی جو مین بڑے ملک ہیں, ان کے ساتھ لیڈرشپ لیول پہ بات چیت کر کے پاکستان کا نیریٹو ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کی پولیٹیکلی سپورٹ لینی چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور دوسرا, ڈپلومیٹک لیول پہ ہمیں تمام جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو, اور ایون اسلامک بلاک میں جو انسٹیٹیوشن ہے, ویدر افیکٹو یا نہیں افیکٹو, ہمیں انہیں بھی اپنا نیریٹو بتا کے افیکٹولی اور جتنی ان سے سپورٹ لے سکے لینی چاہیے. دس کمز ٹو اے کنکلوژن کہ اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں اور اسی طرح چلتی رہیں گی, تو دین دا morale آف دا فوج ول بی لائک سو ہائی
کہ اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکے گا. سو ہیلدی ڈسکشن, اینڈ میرے خیال میں ان دا ڈیز ٹو کم we should like put this thing in the parliament. If this situation crops up, ندیم افضل چند صاحب کی سجیشن جو ہے وہ سر آنکھوں پہ اور بہت اچھی سجیشن ہے, میرے خیال میں سب ایک پیج پہ آ جائیں گے جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.